ایک وقت تھا جب دنیا کے نقشے پر ایک ایسی طاقت حکومت کرتی تھی جس کا نام سن کر یورپ کے بادشاہ لرز اٹھتے تھے۔ یہ تھی سلطنت عثمانیہ۔ 3 بر اعظم، سینکڑوں شہر اور لگ بھگ 600 سال کی حکومت۔ مگر پھر ایسا کیا ہوا کہ یہ عظیم سلطنت تاریخ کے صفحوں میں سمٹ کر رہ گئی؟ آج ہم اس راز سے پردہ اٹھائیں گے۔ باب دنیا جھک گئی۔ عروج 1299 میں اناطولیہ کی سرزمین پر ایک چھوٹی سی ریاست نے جنم لیا۔ اس کے بنیاد گزار تھے عثمان غازی۔ کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ چھوٹی سی چنگاری ایک دن عظیم آگ بن جائے گی۔ 1453 وہ تاریخی لمحہ جب سلطان محمد دوم نے قسطنطنیہ کی دیواروں کو توڑ دیا۔ اس فتح نے صرف ایک شہر نہیں گرایا بلکہ تاریخ کا رخ بدل دیا۔ سلطنت عثمانیہ اب اسلامی دنیا کی رہنما بن چکی تھی۔ باب دوم، اندر سے دراڑ۔ مگر ہر بلندی کے ساتھ زوال کے بیج بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ وقت گزرتا گیا اور طاقتور سلطانوں کی جگہ کمزور حکمران آنے لگے۔ حرم کی سیاست، دربار کی سازشیں اور عیش و عشرت، سلطنت کے اندر خاموشی سے دراڑیں پڑنے لگیں۔ جنیسریز جو کبھی سلطنت کی سب سے وفادار فوج تھیں، اب بغاوت کی صورت اختیار کر رہی تھیں۔ دشمن باہر کم تھے، اندر زیادہ۔ باب سوم، یورپ کا عروج۔ جب استنبول کے محلوں میں سکون تھا، یورپ جاگ رہا تھا۔ انڈسٹریل ریولوشن نے دنیا بدل دی۔ نئی ٹیکنالوجی، نئے ہتھیار، نئی سوچ، اور آٹومن امپائر پیچھے رہ گیا۔ جنگ کے میدان میں فرق واضح ہوتا گیا۔ باب چہارم، بالقانوں میں آگ۔ 19ویں صدی، بالقانوں میں قومیت کی آگ بھڑک اٹھی۔ سب سے پہلے گریس نے بغاوت کی، پھر سربیا، بلغیریا، رومانیا۔ ایک ایک کر کے سلطنت کے ٹکڑے ٹوٹنے لگے۔ جو سلطنت کبھی پھیل رہی تھی اب سکڑ رہی تھی، اور یورپ ان بغاوتوں کو ہوا دے رہا تھا۔ باب پنجم، قرضوں کا جال۔ سلطنت صرف جنگوں سے نہیں ہارتی، کبھی کبھی معیشت سے بھی ٹوٹ جاتی ہے۔ آٹومن حکومت یورپ سے قرض لیتی گئی۔ کیپیٹولیشنز نے تجارت کو نقصان پہنچایا اور دھیرے دھیرے سلطنت قرضوں کے بوجھ تلے دبتی چلی گئی۔ باب ششم، پہلی جنگ عظیم، آخری وار۔ 1914 دنیا پہلی ورلڈ وار کی آگ میں جل اٹھی۔ آٹومن امپائر نے جرمنی کا ساتھ دیا۔ یہ فیصلہ تاریخ کا سب سے بھاری جوا ثابت ہوا۔ گیلیپولی، عرب ریوولٹ، مسلسل شکستیں، اور پھر 1920 کا ٹریٹی آف سیور۔ اس معاہدے نے سلطنت عثمانیہ کو نقشے پر ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا۔ باب ہفتم، خلافت کا آخری دن۔ مگر کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ ترکی میں ایک نیا رہنما ابھر چکا تھا، مصطفیٰ کمال اتاترک۔ انہوں نے نیا سیکولر ترکی بنانے کا فیصلہ کیا۔ اور پھر 3 مارچ 1924، وہ دن جب صدیوں پرانی خلافت کو رسمی طور پر ختم کر دیا گیا۔ 600 سال کی تاریخ ایک فیصلے پر ختم ہو گئی۔ اختتامی کلمات۔ سلطنت عثمانیہ کا زوال صرف ایک سلطنت کی کہانی نہیں، یہ ایک سبق ہے۔ جب لیڈرشپ کمزور ہو جائے، جب علم سے دوری ہو جائے، جب اتحاد ٹوٹ جائے، تو تاریخ کا پہیہ رکتا نہیں۔ سوال یہ نہیں کہ آٹومنز کیوں گرے، سوال یہ ہے، کیا ہم نے تاریخ سے کچھ سیکھا؟